بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اس ویڈیو میں چند کبیرہ گناہوں کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، کسی مسلمان کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کرنا۔ نمبر 2، عیب جوئی اور نکتہ چینی کرنا۔ نمبر 1، کسی مسلمان کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کرنا۔ یہ کبیرہ گناہ ہے اور کرنے والے کا کوئی دنیاوی اور معاشی فائدہ بھی اس میں نہیں ہے، مگر اس کے باوجود عام مسلمان غفلت و بے پرواہی سے اس میں مبتلا ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے کہ کوئی جماعت کسی کے ساتھ تمسخر نہ کرے، شاید وہ اللہ کے نزدیک ان سے بہتر ہو۔ استہزاء کے معنی یہ ہیں کہ کسی کی اہانت اور تحقیر اور اس کے عیب کو اس طرح بیان کیا جائے کہ جس سے لوگ ہنسیں۔ اس میں بہت سی صورتیں شامل ہیں۔ مثلا نمبر 1، کسی کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، ہنسنے بولنے وغیرہ کی نقل اتارنا، یا قد و قامت اور شکل و صورت کی نقل اتارنا۔ نمبر 2، اس کے کسی قول و فعل پر ہنسنا۔ نمبر 3، آنکھ یا پاؤں کے اشارے سے اس کے عیب کا اظہار کرنا۔ یہ وہ کبیرہ گناہ ہیں جو آج کل مسلمانوں میں بیماری کی طرح پھیل گئے ہیں۔ عوام سے لے کر خواص تک ان میں مبتلا ہیں، جبکہ قرآن مجید سے ان کاموں کا حرام ہونا صاف ظاہر ہے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یعنی خرابی ہے ہر طعنہ دینے عیب چننے والے کے لیے۔ اور ایک اور آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صغیرہ سے مراد کسی مسلمان پر استہزاء سے مسکرانا، اور کبیرہ گناہ سے مراد اس پر قہقہ لگانا یعنی کھلکھلا کر ہنسنا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کسی انسان کی نقل اتاری تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ مجھے تو کوئی بڑی سے بڑی دولت بھی کسی کی نقل اتارنے پر ملے تو میں کبھی نہ اتاروں۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ گناہ ایسا بے لذت ہے کہ اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں، اور بالفرض کوئی فائدہ ہوتا بھی جب بھی اس کے پاس نہ جانا ہی بہتر تھا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور اس کی طرف بلایا جائے گا۔ جب سرکتا سسکتا ہوا وہ شخص وہاں پہنچے گا تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر دوسرا دروازہ کھولا جائے گا اور اس کی طرف بلایا جائے گا۔ جب وہاں پہنچے گا تو وہ دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ اسی طرح برابر جنت کے دروازے کھولے اور بند کیے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو جائے گا اور بلانے پر بھی جنت کے دروازے کی طرف نہ جائے گا۔ ایک مرتبہ ایک شخص کی ہوا آواز کے ساتھ خارج ہو گئی تو لوگ ہنسنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خطبہ میں زجر و تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ جو کام تم سب بھی کرتے ہو تو اس پر کیوں ہنستے ہو؟ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی شخص کو اس کے گناہوں پر عار دلائے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس جگہ گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جن سے توبہ کر لی گئی ہو۔ ضروری تنبیہ: بعض لوگ ناواقفیت یا غفلت کی وجہ سے کسی کے مذاق اڑانے کو مزاح یعنی خوش طبعی میں داخل سمجھ کر اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مزاح جائز ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی بات خلاف واقعہ زبان سے نہ نکلے اور کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور وہ بھی مشغلہ اور عادت نہ بنے بلکہ کبھی کبھی اتفاقاً ہو جائے۔ کسی کا اس طرح مذاق اڑانا کہ اس کی دل آزاری ہو با اجماع حرام ہے، اور اس کو مزاح یعنی خوش طبعی سمجھ کر جائز سمجھنا گناہ اور جہالت ہے۔ نمبر 2، عیب جوئی اور نکتہ چینی کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، یعنی کسی کے پوشیدہ عیبوں کو تلاش نہ کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو زبان سے مسلمان ہو گئے مگر اس کے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا، وہ سن لیں، مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچاؤ، ان کے پوشیدہ عیبوں کے پیچھے نہ پڑو، ان کے گزشتہ گناہوں پر آر نہ دلاؤ، کیونکہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کے عیب ڈھونڈتا ہے اللہ پاک اس کے عیوب ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، اور جس کے عیوب اللہ پاک ڈھونڈیں قریب ہے کہ اس کو رسوا کر دیں گے، اگرچہ وہ اپنے بند کمرے میں چھپا ہوا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بیت اللہ پر نظر ڈالی اور فرمایا، اے بیت اللہ، تیری شان کتنی بلند اور تیری عزت کتنی بڑی ہے، اور مومن کی عزت و حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ بڑی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ عیب لگائے، اور جو شخص کسی مسلمان بھائی کے کام میں لگے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگ جاتے ہیں، اور جو شخص کسی مسلمان کو مصیبت و تکلیف سے نکالے اللہ اس کو قیامت کی مصیبتوں سے نکال دیں گے، اور جو شخص کسی مسلمان کے عیوب کو چھپائے اللہ پاک قیامت کے روز اس کے عیوب کو چھپا دیں گے۔ آج کل یہ کبیرہ گناہ وبا کی طرح عام ہو گیا ہے، عوام و خواص سب اس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ لوگوں کے پوشیدہ عیوب کی تلاش کرنا اور کوئی بات مل جائے تو اس کا چرچا کرنا، رسوا کرنا عادت میں شامل ہو گیا ہے۔ کسی کو دھیان بھی نہیں ہوتا کہ اس میں ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، اور یہ وہ بے لذت اور بے فائدہ گناہ ہیں کہ اس میں کسی کا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے، اور اگر عمر بھر نہ کرے تو کوئی نقصان بھی نہیں ہے، مگر بے حسی اور بد اخلاقی سے لوگ اس میں ذائقہ اور لذت محسوس کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے بچائے، آمین۔